السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ کیا حال ہے؟ میں محسن، کتاب درویشوں کا ڈیرا، خواب نامے، خالد سہیل کینیڈا سے اور رابعہ ربا لاہور سے، سن 2018۔ انتصاب سچ کی تلاش میں نکلے ہوئے مسافروں کے نام۔ خواب اور تعبیر۔ درویشوں کا ڈیرا ایک خواب تھا جس کو پہلی تعبیر وجاہت مسعود نے ہم سب کے پلیٹ فارم پہ دی۔ شکریہ کے الفاظ ادا کر کے اس تعبیر کے رنگ ہم کم نہیں کریں گے، بلکہ خواہش کریں گے ان کے ہر خواب کو بھی یوں ہی بہت خوبصورت تعبیر ملے۔ دروازہ۔ اے درویش، یہ تم اپنے شاگردوں سے کیا کہتے رہتے ہو؟ ہمت مت ہارو، دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، ایک دن دروازہ کھل جائے گا۔ دروازہ بند کب تھا؟ رابعہ بصرہ۔ دوہریا درویش۔ جو سائنس دان سچ کی تلاش میں سنجیدہ ہوتے ہیں وہ روایتی مذہب اور خدا سے بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ بعض روایتی لوگ انہیں دہریہ سمجھتے ہیں اور بعض درویش۔ وہ نہیں جانتے ایسے سچے سائنسدان بیک وقت دوہریا بھی ہوتے ہیں اور درویش بھی۔ البرٹ آئنسٹائن۔ رابعہ اور درویش کے خواب نامے۔ دوستی کی طرف پہلا قدم، یعنی کہ پہلا خط۔ اس کتاب کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کتاب ابھی پاکستان میں پبلش نہیں ہوئی ہے۔ میں اس دوستی کا پہلا خط، خوبصورت خط پڑھنے جا رہا ہوں۔ پہلا خواب نامہ، دوستی کی طرف پہلا قدم۔ 30 اپریل سن 2018، یعنی کہ تقریباً 3 سال قبل۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہم سب پر میری تحقیقات پڑھ کر مجھے فرینڈ ریکویسٹ بھیجی، پھر اپنے افسانوں کی اینتھولوجی کے لیے میرا افسانہ اور تصویر مانگی، پھر اپنے چند افسانے بھیجے۔ اب میں آپ کے ایک ادبی کنفیشن کرنا چاہتا ہوں۔ جب میں اپنے ماضی پر نگاہ ڈالتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ اپنے ادبی سفر میں میرے 2 طرح کے ادیبوں، شاعروں اور دانشوروں سے ملاقات ہوئی ہے۔ پہلا گروہ وہ ہے جن سے میرا مکالمہ ہو سکتا ہے، اور اگر مکالمہ ہو سکتا ہے تو یعنی دوستی بھی ہو سکتی ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جن سے میرا مکالمہ نہیں ہو سکتا، اگر مکالمہ نہیں ہو سکتا تو دوستی بھی نہیں ہو سکتی۔ ان کے ساتھ گفتگو 2 مونولوگ پر مشتمل ہے، ڈائلاگ نہیں ہو پاتا۔ وہ 2 مونولوگ دریا کے 2 کنارے کی طرح ہوتے ہیں جن پر ابلاغ کا پل تعبیر ہی نہیں ہو پاتا، اور برسوں کی ملاقات کے بعد بھی اجنبیت برقرار رہتی ہے۔ آپ کے افسانے پڑھنے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ آپ سے مکالمہ ہو سکتا ہے۔ اگر مکالمہ ہو سکتا ہے تو امید ہے کہ آپ سے دوستی بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ کے افسانوں نے مجھے یہ خط لکھنے کی تحریر دی تاکہ مکالمے اور دوستی کے ہوم ورک کا آغاز کر سکوں۔ اگر آپ ٹورنٹو میں ہوتی تو میں آپ کو ڈنر اور ڈائلاگ کے لیے بلاتا، جیسا کہ میں بہت سے دیسی اور پردیسی ادبی دوستوں کو بلاتا رہتا ہوں۔ میرے دوست مجھے بہت عزیز ہیں، وہ میری زندگی کا قیمتی سرمایہ ہیں کیونکہ وہ مجھے انسپائر کرتے ہیں۔ مجھے ان سے دوستی پر فخر ہے۔ آپ کے افسانے پڑھ کر میرا پہلا تاثر یہ ہے کہ آپ جدید انسان کی، جس میں جدید عورت بھی شامل ہے اور جدید مرد بھی، نفسیات سے بھی بخوبی واقف ہیں۔ اتنی آپ جدید مرد اور عورت کے گمبھیر رشتوں کے تخلیقی اظہار پر بھی قدرت رکھتی ہیں۔ آپ ان رشتوں کے فنی اظہار میں نیکی بدی گناہ ثواب کے جھگڑوں میں نہیں الجھتی۔ میرے لیے آپ کے افسانے پڑھنا ایک خوشگوار حیرت کی کیفیت لیے ہوئے تھا۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کو وہ آگاہی، وہ شعور اور وہ بصیرت کیسے حاصل ہوا ہے۔ میں تو ایک طویل عرصے سے کینیڈا میں رہا ہوں،
میں نے اپنی محبتوں، رقابتوں، رفاقتوں اور اپنے مریضوں کی کہانیوں سے انسانی رشتوں کی اذیتوں اور راحتوں سے بہت سے راز سیکھے ہیں، لیکن آپ نے وہ راز کیسے اور کہاں سے سیکھ لیے؟ جدید مرد اور عورت کے رومانوی رشتوں کی نفسیاتی راز اور ان کا تخلیقی اظہار آپ کے افسانوں سویٹ ہارٹ کیموفلاج میں نمایاں ہیں۔ ان دونوں افسانوں میں آپ نے نہ صرف مرد اور عورت کے رشتوں کے مختلف شوخ رنگوں سے پینٹ کیا ہے، بلکہ رومانوی رشتوں کے سماجی رشتوں سے تعلق کو بھی ہائی لائٹ کیا ہے۔ یہ فن کسی ادبی کرامت سے کم نہیں، جس سے بہت متاثر ہوا ہوں اور آپ کے افسانے لکھنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ بخوبی جانتی ہیں کہ اردو اکثر قاری ادیب نقاد تنقید میں سخاوت اور تحسین میں بخل سے کام لیتے ہیں۔ وہ ادبی شہپاروں کو مذہبی اور اخلاقی کسوٹی پر رکھتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے فنون لطیفہ کی اپنی کسوٹی ہے۔ آپ کے افسانوں میں مرد اور عورت کے رشتوں میں نفسیات کی عکاسی ہی نہیں، خاندانی رشتوں کی محبت، معصومیت، معاونت کی عکاسی بھی ہے، جس کی ایک مثال درخت والی گلی ہے۔ آپ کا یہ جملہ مجھے بہت پسند آیا، بیٹا عورت تھک جاتی ہے، ماں نہیں تھکتی۔ ڈیئر رابعہ، آپ کے افسانوں کے کرداروں سے میں نے ریلیٹ بھی کیا ہے اور آئیڈینٹیفائی بھی۔ میں اپنے تجربات اور مشاہدات کی بنیاد پر ان کی صداقت کی گواہی دے سکتا ہوں، اس لیے میں نے محسوس کیا آپ سے میرا مکالمہ بھی ہو سکتا ہے اور دوستی بھی۔ یہ خط اس مکالمے اور دوستی کی طرف پہلا قدم ہے۔ اگر یہ خط آپ کو خط لکھنے پر انسپائر کرے تو خطوط اور دوستی کا سلسلہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کے افسانوں کا مداح خالد سہیل۔ میں نے درویشوں کا ڈیرہ کا پہلا خواب نامہ آپ لوگوں کو سنا دیا۔ یہ درویشوں کے ڈیرے کے خواب نامے آپ کو روز تقریباً سننے کو ملیں گے، اور ان خوابوں میں چھپی دانائی، حکمت، نفسیاتی پہلو، خوبصورت رنگ اور زندگی کے بہت سے ایسے چھوٹے چھوٹے خوبصورت لمحات دکھیں گے جہاں آپ خود کو پائیں گے، خود کو دریافت کریں گے۔ یہ درویشوں کا ڈیرہ اصل میں میری پسندیدہ ترین 3-4 کتابوں میں سے ایک ہے۔ اس کو سنانے کے لیے میں نے باقاعدہ اجازت لی بھی ہے جناب میری بہت اچھی دوست رابعہ الربا صاحبہ سے۔ ان کی اجازت کے بغیر میں اسے پڑھنا مناسب نہیں سمجھتا تھا، جبکہ یہ میرے پاس 3 سال سے پرنٹ آؤٹ کی صورت میں موجود ہے، کیونکہ اس کو پڑھنے کا مزہ صفحوں کے ساتھ ہی ہے۔ پی ڈی ایف میں تو میں نے پڑھتا رہتا ہوں، لیکن صفحوں کے ساتھ پڑھ کے جو مزہ دیتا ہے وہ ایک الگ ہی مزہ ہے۔ اس سے احساس ہوتا ہے آپ خط سے جڑتے ہیں اور اپنے آپ کو بہتر محسوس کر سکتے ہیں اس پورے خواب ناموں کے ساتھ۔ امید کرتا ہوں اگلا خواب نامہ جو ہے وہ جلد آپ کو کی خدمت میں پیش کروں گا۔ شکریہ۔